السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر روح کو پھونکا، تو مقصد یہ تھا کہ جب تم دنیا میں پہنچو تو بس جس کاموں سے میں راضی ہوتا ہوں اس کاموں کو تم نے کرنا ہے، اور جن کاموں سے میں راضی ہوتا ہوں تمہیں ایک کتاب ملے گی، اس کتاب کے اندر سارے احکامات موجود ہیں کہ کن کاموں سے میں راضی ہوتا ہوں اور کن کاموں سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ گویا کہ میرے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے کہ میں رب چاہی زندگی گزاروں، من چاہی زندگی نہ گزاروں، جو مجھ سے اللہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزاروں، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو جینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے کہ جاؤ میری چاہت کو جیو، اپنی چاہت کو نہیں جینا، میری چاہت کو جینا ہے تم نے۔ اب میں اور آپ اپنی چاہت کے جینے کے اندر لگے ہوئے، تو جب میں اور آپ اپنی چاہت کے جینے کے اندر لگیں گے اس وقت روح بھاری ہوگی اور اس کے اثرات جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنی روح کو ہلکا پھلکا رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اندر اس کو لگا کر رکھیں، اور روح کا ذکر ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اندر لگنا اور اللہ کی ناراضگی والے کام سے اپنے آپ کو روکنا۔ میں نے اور آپ نے اپنی بدعمالیوں سے اپنی روح کو اتنا وزنی کر دیا ہے کہ اس وزن کو لے کر وہ روح چل رہی ہے، اسی لیے میرے جسم کے اوپر نیکی والے اثرات مرتب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ روح کا تو جو ذکر، روح کا کی جو غذا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے۔ میں اور آپ روح کو وہ غذا دے ہی نہیں رہے، اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور وہ بھوک سے سسک سسک کر مر رہی ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص روحانی صلاحیت پانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے اندر روحانی صلاحیت اجاگر ہوں، تو اپنی روح کو اس کا ذکر دے، اس کی غذا دے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔